بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عربی طوفانی کشمکش۔ کافر ہاتھ دھو کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ساتھیوں کے پیچھے پڑے رہے، چنانچہ وہ بہت بے دردی سے ستاتے، گالیاں دیتے، پتھر برساتے، اپنی ذلیل حرکتوں کی ایسی نمائش کرتے کہ شرافت نے کبھی تو آنکھیں بند کر لیں، کبھی کانوں میں انگلیاں دے لیں۔ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی دو بیٹیاں تھیں۔ یہ عتبہ اور عتیبہ کو بیاہی تھیں۔ عتبہ اور عتیبہ ابو لہب کے بیٹے تھے۔ باپ کی ہی طرح یہ دونوں بھی اسلام کے کٹر دشمن تھے۔ چنانچہ ایک زمانہ تک یہ نیک بیویوں کا ناک میں دم کیے رہے اور کڑوی باتوں سے ان کے دلوں کو چھیدتے رہے، مگر بد نصیب ابو لہب کو اس سے بھی تسکین نہ ہوئی۔ اس نے ان کو بیٹوں سے جدا کر دیا۔ پھر چونکہ وہ پیارے نبی کے پڑوس میں رہتا تھا، اس لیے اس کا وجود آپ کے لیے مستقل درد سہر تھا۔ حد یہ ہے کہ آئے دن وہ آپ کے دروازے پر کوڑا کرکٹ پھینک دیتا، کبھی غلاظت لا کر ڈال دیتا۔ اس کی بیوی ام جمیل بھی کچھ کم نہ تھی، یہ راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتی۔ دشمنوں کا آپ کے ساتھ یہ برتاؤ تھا، مگر اس پر بھی آپ نے شرافت کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ ان کی بدتمیزی کا جواب ہمیشہ عالی ظرفی اور خوش اخلاقی سے دیا۔ وہ سب کچھ کرتے رہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کرتے اور صبر کرتے، اور کبھی پریشان ہو جاتے تو صرف اتنا فرماتے، آلے مطلب پڑوسی کے ساتھ کیسا سلوک ہے یہ۔ پھر قریش تو آپ کے قتل ہی کا فیصلہ کر چکے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب سب آپ کے ساتھ ہیں، آپ پر جان دینے کو تیار ہیں، تو وہ اس سے بہت چھٹپٹائے اور اب ان کی ہمتیں پست ہو گئیں اور حوصلے ٹوٹ گئے۔ انہوں نے یہ ناپاک ارادہ دل سے نکال دیا۔ البتہ چوٹیں کرنے اور پھپتیاں کسنے سے وہ اب بھی باز نہ آئے۔ کہیں راستے میں آپ کو پاتے یا ساتھیوں کو دیکھتے تو زور کا قہقہا لگاتے اور کہتے، کیوں محمد، آسمان سے آج کچھ نہیں آیا؟ یا کہتے، کیا اور کوئی نہیں تھا کہ خدا نے تمہیں ہی رسول بنا دیا ہے؟ یہاں تو ایک سے ایک موجود تھے، تم سے زیادہ ہوشیار اور مالدار بھی۔ یا وہ تالیاں پیٹتے، سیٹیاں بجاتے تاکہ آپ بات نہ کر سکیں۔ کمزور اور نادار مسلمانوں کو دیکھتے تو قہقہا لگاتے اور اشارہ کرتے ہوئے کہتے، یہ لوگ تو زمین کے بادشاہ ہیں، جلد ہی روم و ایران کو تاراج کر دیں گے۔ آپ کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل تھا۔ دشمنی میں وہ ایک دم دیوانہ تھا، شرافت و وقار سے بالکل ہی بیگانہ۔ آپ کے لیے ہر برا کام اسے گوارا تھا، چنانچہ جہاں پاتا وہ آپ کو کوستا، اوروں کو بھی آپ کے خلاف اکساتا۔ آپ نماز پڑھتے تو کچھ اوباشوں کو ساتھ لے کر خوب ہنسی اڑاتا۔ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تو غنڈوں کو جمع کر کے قہقہا لگاتا اور بار بار لوگوں سے کہتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پرزے اڑاؤ، پھر چین کی ہنسی بجاؤ۔ یہی کیا، ایک دن تو اس نے ساتھیوں سے کہا، خدا کی قسم کل ایک پتھر لے کر بیٹھوں گا، اتنا بھاری کہ اٹھائے نہ اٹھے۔ جو ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائے گا، اس کا سر پیس کے رکھ دوں گا، پھر چاہے تم لوگ میرا ساتھ دو یا چھوڑ کر الگ ہو جاؤ، آل مناف بھی جو کچھ کریں گے دیکھا جائے گا۔ ساتھیوں نے بھی خوب ہمت افزائی کی اور جوش دلاتے ہوئے بولے، توبہ توبہ، ہم لوگ ساتھ چھوڑ سکتے ہیں بولا؟ اس طرف سے تو آپ بالکل بے غم رہیے اور جو جی میں آئیے بے دھڑک کیجیے۔ چنانچہ صبح ہوئی، ابو جہل نے ایک بھاری پتھر لیا اور کعبہ کے پاس انتظار میں بیٹھ گیا۔ قریب ہی ساتھی بھی بیٹھ گئے۔ پھر روز کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہوئے اور نماز میں مصروف ہو گئے۔ پھر جو ہی آپ سجدے میں گئے تو ابو جہل نے پتھر اٹھایا، آپ کی طرف بڑھا۔ ساتھی چپ چاپ بیٹھے رہے، غور سے دیکھتے رہے کہ کیا ہوتا ہے۔ کتنا عجب منظر تھا یہ! ایک دشمن خدا اس سر کو کچلنے جا رہا تھا جو سر خدا کے قدموں کو چھو رہا تھا، اس وجود کو مٹانے جا رہا تھا جس کا نگہبان خود خدا تھا۔ ساتھی ہونے والے حادثہ پر نظریں جمائے دھڑکتے ہوئے دل سے ابو جہل کو دیکھ رہے تھے۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لوٹ پڑا، چہرہ اترا ہوا، آنکھیں چڑی ہوئیں، ہاتھ میں پتھر جھونکا تھوں تھا۔ ساتھی سخت حیران ہوئے، بڑھ کر انہوں نے پوچھا، اے ابو الحکم، کیا ہوا؟ ابو جہل ہانپتے ہوئے، ارے تم کو کچھ نہیں نظر آیا؟ سامنے آگ کا الاؤ ہے، ذرا بھی آگے بڑھتا ہوں تو بھسم ہو کر رہ جاتا۔ یہ سن کر وہ اور حیران ہوئے اور حیرت سے اس کا منہ تکنے لگے۔ پھر انہوں نے سوچا،
معلوم ہوتا ہے کہ ارادہ بدل گیا ہے اور کرنے کو جی نہیں چاہتا، بس اسی کے لیے یہ سب حیلے بہانے ہیں۔ چنانچہ ایک ساتھی تو جوش سے بےتاب ہو گیا، فوراً اس نے وہی پتھر اٹھایا، اسی ارادہ سے آپ کی طرف بڑھا، مگر کچھ ہی دور گیا کہ اس کے بھی قدم رک گئے۔ پھر وہ بھی لوٹ آیا۔ لوگوں نے دیکھا اس کا بھی چہرہ اترا ہوا تھا اور خوف سے آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں۔ اس طرح اللہ نے آپ کی مدد کی، دشمنوں کی سازش دھری کی دھری رہ گئی۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا۔ قریش نے بڑی بڑی سازشیں کی، بار بار کی، ان کے ارمان کبھی پورے نہ ہوئے اور وہ مسلسل منہ کی کھاتے رہے، پر اب بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ آپ پر کسی طرح بس نہ چلا تو انہوں نے بیچارے کمزور مسلمانوں کو نشانہ بنایا اور ان کو تڑپا کر دل کی بھڑاس نکالنے لگے۔ پھر اس کام میں قریش تنہا نہ تھے اور بہت سے قبیلے بھی ان کے ساتھ ملے، ان کی پیٹھ تھونکنے لگے۔ ان قبیلوں نے آپس میں ایک معاہدہ بھی کیا، اس معاہدہ کی روح سے کوئی قبیلہ کسی مسلمان کو پناہ نہیں دے سکتا۔ ہر قبیلے کا فرض تھا جہاں کہیں مسلمان مل جائیں وہ ان کے لیے سراپا ظلم و ستم بن جائے، ان کو خوب مارے پیٹے، جس طرح ہو سکے انہیں ذلیل و رسوا کرے، شرافت اور انسانیت سر پیٹیں تو پیٹا کرے، وہ اس کی ذرا بھی پرواہ نہ کرے، اور اگر کسی کا غلام یا باندی مسلمان ہو جائے تو اس پر ذرا بھی نہ ترس کھائے، ترس کھانا تو درکنار، اسے اتنا ستائے کہ وہ نئے دین سے بیزار ہو جائے اور پھر اپنے آبائی دین ہی کی پناہ لے۔ دن بدن ان کے مطالب بڑھتے ہی گئے۔ ان میں ایسے بے رحم بھی تھے جن کے سینوں میں دل نہ تھا، پتھر کے ٹکڑے تھے۔ ان ظالموں نے بے کس مسلمانوں کو قید کیا، مارا پیٹا، بھوکا پیاسا رکھا، مکہ کی تپتی ریت پر لٹایا، لوہے کی گرم سلاخوں سے داغا، پانی میں غوطہ دیا اور نہ جانے کیا کیا کیا، مگر اس سب کے باوجود پوری مردی سے اسلام پر جمے رہے، مردانہ وار ساری آزمائشوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ انہی جوان مردوں میں یاسر، ان کی بیوی سمیہ اور لخت جگر عمارہ بھی تھے۔ یہ تینوں مکہ کے غریبوں میں سے تھے اور بہت پہلے اسلام لے آئے تھے۔ خاندان والے ان کے کپڑے اتار دیتے، جب دوپہر سخت ہو جاتی وہ تو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے، اس کے علاوہ کبھی آگ میں جلاتے، کبھی پانی میں غوطے دیتے۔ اسی بے کسی کے عالم میں رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا، رحمت عالم کا گزر ہوتا تو آپ ان کو تسلی دیتے، بہت ہی درد بھرے لہجے میں فرماتے، صبر کرو آل یاسر، صبر، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح انہوں نے تڑپ کر جان دے دی، لیکن حضرت سمیہ کو ابو جہل نے شہید کیا۔ یہ ہر وقت ان کی جان کے پیچھے پڑا رہتا اور بڑی بے دردی سے ستاتا۔ چنانچہ ایک روز انہیں جوش آ گیا، گفتگو کا لہجہ سخت ہو گیا۔ اب کیا تھا؟ ابو جہل غصے سے بےتاب ہو گیا۔ اتفاق سے اس وقت ہاتھ میں برچی تھی، کھینچ کر اس نے ایسا مارا کہ آپ کا دم نکل گیا۔ اس طرح اسلام میں سب سے پہلی شہادت کا شرف انہی کو نصیب ہوا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ظالم لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں چھوڑ دیتے یا تپتی ہوئی زمین پر لٹا کر اتنا مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے، لیکن اس مار پیٹ اور دھوپ کی سختی سے ایمان کی گرمی میں کوئی کمی نہ ہوتی۔ انہی جوان مردوں میں حضرت خباب بھی تھے۔ یہ انمار کے غلام تھے اور انمار روز لوہے کی سلاخیں گرم کرتی ان کے سر پر رکھ دیا کرتی۔ اس کے علاوہ اور نہ جانے ان پر کیا کیا ستم ہوتے۔ حد یہ ہے کہ ایک دن ان کو کوئلے دہکائے گئے، ان پر چت لٹا دیا گیا۔ اسی حال میں کوئلے ٹھنڈے ہو گئے۔ تاب نہ لا کر حضرت خباب نے ان بے دردیوں کی فریاد رحمت عالم سے کی تو آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی، خدایا خباب کی مدد کر۔ چنانچہ دعا رنگ لائی۔ انمار کے سر میں کوئی بیماری ہو گئی۔ حکیموں نے اس کا علاج کیا بتایا، گرم سلاخوں سے وہ سر کو داغا کرے۔ چنانچہ وہ حضرت خباب لوہے کی سلاخیں گرم کرتے، پھر اس کا سر داغ دے۔ انہی جوان مردوں میں حضرت بلال بھی تھے۔ یہ حبشہ کے رہنے والے بھی تھے اور خلف کے بیٹے امیہ کے غلام تھے۔ امیہ نے ان کا کھانا پانی سب بند کر دیا۔ جب بھوک پیاس سے وہ بے قرار ہو جاتے، ٹھیک دوپہر ہو جاتی تو وہ تپتی ہوئی چٹانوں پر انہیں چت لٹا دیتا اور چھاتی پر بھاری پتھر رکھوا کر کہتا، یا تو محمد کا ساتھ چھوڑو، لات و عزا کو پوجو، ورنہ اسی طرح ایڑیاں رگڑتے رہو۔
حضرت بلال یہ سارے مظالم سہتے، اس وقت بھی ان کی زبان پر یہ الفاظ ہوتے، احد احد، ایک ہے، بس ایک ہے۔ وہ تو ایمان کے نشہ میں چور تھے، وہ نشہ بھی ایسا نشہ جو ان تلخیوں سے اترتا نہیں تھا، چنانچہ جوش کے عالم میں وہ بار بار یہی الفاظ دہراتے۔ رحمت عالم کا گزر ہوتا تو وہ ان کی یہ مظلومی دیکھ کر تڑپ اٹھتے، پھر درد بھرے لہجے میں فرماتے، بلال گھبراؤ نہیں، احد احد جلد ہی نجات دے گا۔ ورقہ بن نوفل کا گزر ہوتا تو وہ کہتے، بلال بخدا وہ ایک ہی ہے، ہاں وہ ایک ہی ہے۔ پھر وہ ظالموں کی طرف متوجہ ہوتے اور کہتے، خدا کی قسم اگر تم لوگوں نے اسی طرح اس کی جان لے لی تو میں اس کی قبر کو زیارت گاہ بناؤں گا۔ غرض حضرت بلال یہ سختیاں جھیلتے رہے، صبر کرتے رہے۔ بالآخر ایک دن حضرت ابوبکر امیہ کے پاس گئے اور بولے، ارے تجھ کو ذرا خدا کا ڈر نہیں کہ اس بیچارے کو مارے ڈال رہے ہو؟ وہ بولا، تم نے ہی تو اس کو بگاڑا ہے، اب تم ہی بچاؤ۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا، میرے پاس ایک مشرک غلام ہے، تم اسے لے لو اور یہ مجھے دے دو۔ وہ بولا، چلو منظور ہے، لے جاؤ اسے۔ اس طرح حضرت ابوبکر نے اپنا غلام امیہ کو دے دیا اور اس سے حضرت بلال کو لے کر آزاد کر دیا۔ صرف حضرت بلال ہی نہیں اور نہ جانے کتنے غلام تھے جو مسلمان ہو گئے تھے اور اس جرم میں بے رحم آقاؤں کی صفاکیوں کا نشانہ بن رہے تھے۔ حضرت ابوبکر ان مظالم کو دیکھ کر تڑپ اٹھتے، آخر ان سے رہا نہ گیا، اور سب کو خرید کر انہوں نے آزاد کر دیا، یہاں تک کہ ایک دن ان کے باپ نے کہا، بیٹے تم تو بہت کمزور غلام آزاد کر رہے ہو، ذرا ایسے غلام آزاد کرو جو بہادر اور طاقتور ہوں کہ وقت پڑے تو کچھ کام بھی آ سکیں اور مصیبت میں تمہاری مدد بھی کر سکیں۔ حضرت ابوبکر نے جواب دیا، ابا جان میرا مقصد تو صرف اللہ کو خوش کرنا ہے۔ بار خداوندی میں یہ بات بہت پسند آئی اور وحی ہوئی، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اور کسی کا اس کے ذمے کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، اسے بس اپنے بلند و برتر رب کی خوشی حاصل کرنی ہے اور وہ جلد ہی راضی ہو جائے گا۔ ابو جہل پیارے نبی کو وہ ستانے میں ذرا بھی نرم نہ پڑا، موقع بموقع دل کا بخار نکالتا رہتا۔ نبوت کا 6واں سال تھا۔ ایک روز وہ آپ کے پاس سے گزر رہا تھا، دیکھتے ہی گالیاں دینے لگا، جتنا برا بلا اس نے آپ کو کہہ سکتا تھا وہ اس نے کیا، مگر آپ اس کے منہ نہ لگے، منہ لگنا تو درکنار آپ اس کی طرف متوجہ بھی نہ ہوئے۔ یہ بات اس کو اور بری لگی اور وہ غصے سے بےتاب ہو گیا، چنانچہ جھک کر اس نے زمین سے مٹھی بھر کنکری اٹھائی اور روئے مبارک پر پھینک ماری، پھر آپ کو دیر تک صلواتیں سناتا رہا، منہ میں جو کچھ آتا رہا بکتا رہا۔ وہیں ایک لونڈی کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، یہ عبداللہ تیمی کی لونڈی تھی، ہاں وہی عبداللہ تیمی جو آپ کے یار غار حضرت ابوبکر کا چچا زاد بھائی تھا۔ قریش کے سرداروں میں اس کا شمار تھا، بہت ہی دولت مند رئیس تھا، مگر عیاش اور بدکار تھا، باندیاں خرید کر رکھتا، ان سے بدکاری کراتا۔ رسول خدا سے دشمن خدا کا یہ سلوک اس لونڈی کا دل بھر آیا، کیونکہ اسلام سے اس کو بڑی محبت اور حضور سے بے پناہ الفت تھی۔ اگرچہ لوگ اس بات سے بے خبر تھے، اس نے بھی کسی کو بتایا نہیں تھا، کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ آقا اگر جان گیا تو مارتے مارتے بے دم کر دے گا۔ شام کو اسے پیروں کی چاپ سنائی دی، یہ چاپ ابو قیس نامی پہاڑ کی طرف سے آ رہی تھی۔ دیکھا تو ایک آدمی چلا آ رہا تھا، قد درمیانہ تھا، آنکھیں سیاہ تھیں، کاندھے چوڑے چوڑے، چہرے سے وقار اور ہیبت ٹپک رہی تھی، کمر میں تلوار تھی، گردن سے کمان تھی، پشت پر ترکش تھا۔ وہ کون تھا؟ شیر قریش، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں وہی حمزہ جو عبد المطلب کا بیٹا تھا اور حضور کا چچا تھا، ایک رشتہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ کا بیٹا تھا اور دودھ شریک بھائی بھی تھا۔ وہ شکار سے واپس ہوا تھا، کعبہ کا طواف کرنے جا رہا تھا، اس کا ہمیشہ یہی معمول تھا، شکار سے واپس آ کر سب سے پہلے وہ کعبہ جاتا، وہاں پہنچ کر طواف کرتا، پھر گھر واپس آتا۔ حمزہ قریب ہوا تو لونڈی بولی، ابو عمارہ
کیا آپ لوگوں میں غیرت نام کو نہیں رہی کہ بنی مخزوم کے غنڈے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی آزادی سے ستا رہے ہیں؟ حمزہ چلتے چلتے رک گیا۔ بڑی حیرانی سے اس نے پوچھا، عبداللہ کی لونڈی تو کیا کہہ رہی ہے؟ لونڈی نے جواب دیا، میں کیا بتاؤں آج تمہارے بھتیجے پہ کیا بیتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پر تھے کہ اتنے میں کہیں سے ابو جہل بھی آ گیا۔ آتے ہی اس نے وہ گالیاں دیں کہ میں تو سر پیٹ کے رہ گئی، پھر اسی پر بس نہ کیا۔ مٹھی بھر کنکری بھی اس نے ان کے منہ پر پھینک ماری۔ حمزہ نے کہا، کیا یہ آنکھوں دیکھی بات ہے؟ لونڈی بولی، ہاں ہاں، میری ان آنکھوں نے دیکھا ہے، میرے ان کانوں نے سنا ہے۔ یہ سننا تھا۔ حمزہ غصے سے لال پیلے ہو گئے، چنانچہ لپک کر کعبہ گئے۔ آج کسی سے کوئی بات چیت نہ کی، سلام تک نہ کیا۔ پہنچتے ہی ابو جہل پر نظر پڑی جو لوگوں کے درمیان بیٹھا تھا۔ حمزہ تیزی سے اس کی طرف بڑھے، کمان سنبھال کر اس زور سے ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ اب کیا تھا، خون کا فوارہ جاری ہو گیا، پورا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ حمزہ نے پھنکارتے ہوئے کہا، وہ میرا بھتیجا ہے جسے تو نے بے وارث سمجھ رکھا ہے، وہ میرا بھتیجا ہے جس کا چہرہ گالیاں اور پتھر کھانے کے لیے نہیں ہے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت باروب آدمی تھے، اس کے غصے سے ہر ایک کانپتا تھا۔ وہ بگڑ جاتا تو کوئی بول نہ سکتا تھا۔ اس لیے ابو جہل نے اس خطا کو خوشنما بناتے ہوئے کہا، صاحب اس نے تو ہم کو الو سمجھ لیا ہے، جو چاہتا ہے بک دیتا ہے، کبھی ہماری عقلوں پر چوٹیں کرتا ہے، کبھی وہ باپ دادا کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ اس پر بھی بس نہیں، وہ ہمارے دیوتاؤں تک کو نہیں بخشتا، پھر ہمارے جتنے لونڈی غلام ہیں ان سب کو بہکاتا ہے۔ حمزہ بولے، تم سے زیادہ نادان ہے بھی کون کہ اللہ کو چھوڑ کے بے جان مورتیوں کو پوجتے ہو؟ سن لو، میں بھتیجے کے ساتھ ہوں۔ اب اسلام ہی کے لیے میرا جینا ہے، اسلام ہی کے لیے میرا مرنا ہے۔ چونکہ ابو جہل قبیلہ بنو مخزوم سے تھا، وہاں اس قبیلہ کے کچھ لوگ بھی موجود تھے، اس لیے وہ فوراً ابو جہل کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بولے، حمزہ معلوم ہوتا ہے تم اپنے دین سے پھر گئے ہو اور کسی اور چکر میں آ گئے ہو۔ حمزہ نے کہا، جب اس کا حق ہونا مجھ پر واضح ہو گیا تو پھر میں کیوں نہ مانوں؟ سن لو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو کچھ وہ کہتے ہیں بالکل حق ہے، خدا کی قسم اب میں اس سے نہیں پھر سکتا۔ ہاں اگر تم سچے ہو، کچھ بل بوتا رکھتے ہو تو روک کے دیکھ لو۔ ابو جہل نے حمزہ کا یہ غصہ دیکھا تو وہ ڈرا اور سمجھ گیا کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہو سکتا، چنانچہ ساتھیوں سے بولا، ہٹاؤ، جانے دو، میں نے واقعی محمد پر بڑا ظلم کیا۔ اس طرح حمزہ نے بھرے مجمع میں اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا اور پوری بے باکی سے کہہ دیا کہ میرا وہی دین ہے جو محمد کا ہے۔ پھر لوٹ کر جب گھر آئے تو فکر مند ہوئے، کیا میں جو کچھ کہہ آیا ہوں صحیح ہے؟ کہیں میں نے غلط بات کا اعلان تو نہیں کیا؟ کہیں میں جذبات کی رو میں تو نہیں بہہ گیا؟ اسی طرح سوچتے رہے یہاں تک کہ آنکھوں میں رات کٹ گئی۔ وہ پوری رات جاگتے رہے، دعا کرتے رہے، خدایا مجھے سیدھا رستہ دکھا، میرے دل کو قرار عطا فرما۔ پھر صبح ہوئی تو انہیں ایسا معلوم ہوا گویا سینہ کے پٹ کھل گئے ہوں، دل کو پورا اطمینان ہو گیا، باطن نور یقین سے جگمگا اٹھا۔ چنانچہ وہ دوڑے ہوئے بھتیجے کے پاس آئے اور اپنے مسلمان ہونے کی خوشخبری سنائی، نیز مرتے دم تک دین کے لیے جان لڑانے کا عہد کیا۔ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہونے سے ایوان کفر میں زلزلہ آ گیا، کیونکہ باطل ایک بہت بڑے بہادر اور جان باز سپاہی سے محروم ہو گیا۔ حمزہ کے ایمان لانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی خوشی ہوئی، اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس وقت چہرہ مبارک گلاب کی طرح کھلا ہوا تھا، چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ نیز اسی موقع پر بے اختیار آپ کی زبان سے نکلا، خدایا حمزہ کو ثابت قدم رکھ، کیونکہ حمزہ قریش کے سب سے بڑے پہلوان تھے، ان کی بہادری کا ہر طرف چرچا تھا، ہر چھوٹا بڑا ان سے دبتا تھا۔ اس طرح ان کا مسلمان ہونا اسلام کے دور اقبال کا آغاز تھا۔ پھر اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی فرمائی، خدایا عمر اور عمر ان میں سے جو بھی تجھے زیادہ محبوب ہے اس سے اسلام کی مدد فرما۔ عمر خطاب کا بیٹا تھا اور عمر ابو جہل ہشام کا، یہ دونوں بھی قریش کے بہت ہی طاقتور اور با اثر سردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ ان دونوں میں سے کوئی مسلمان ہو جائے کہ اسلام کی شوکت دوبالا ہو جائے۔
مسلمان رفتہ رفتہ بڑھ رہے تھے، اس سے قریش بہت پریشان اور فکر مند تھے، لیکن حضرت حمزہ کے اسلام لانا تو ان کے لیے ایک عظیم سانحہ اور ان کی عزت و اقتدار کے لیے کھلا ہوا خطرہ تھا۔ چنانچہ جس نے بھی یہ خبر سنی سر پیٹ کے رہ گیا، غم و غصہ سے دیوانہ ہو گیا، ہر طرف مایوسی پھیل گئی، ہر طرف بے قراری اور اداسی چھا گئی۔ وہ اب جب بھی جہاں بھی دو آدمی جمع ہوتے تو اسی کا رونا روتے، اسی پر رنج و غم کا اظہار کرتے۔ ایک روز کا واقعہ ہے، قریش جمع تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے، پیارے نبی کا ذکر چھڑا۔ وہی اپنی بے بسی کا رونا تھا کہ عتبہ بن ربیعہ، قریش کا ایک بڑا سردار، بولا، بھائیو، کیا میں جاؤں اور محمد سے گفتگو کروں؟ میرا خیال ہے کہ اس کے سامنے کچھ باتیں رکھوں، ہو سکتا ہے کوئی بات وہ مان لے اور سر سے یہ بلا ٹل جائے۔ سب نے کہا، ضرور جاؤ، ضرور جاؤ ابوالولید، جا کر اس کو کسی طرح راضی کرو۔ چنانچہ عتبہ اٹھ کر پیارے نبی کے پاس آیا، بولا، بھتیجے، تمہیں معلوم ہے تم کتنے اونچے خاندان کے فرد ہو، ہمارے دل میں تمہارا کتنا مقام ہے، اس سے بھی خوب واقف ہو، مگر تم نے بہت بری آواز اٹھائی، دیکھ رہے ہو پوری قوم تتر بتر ہو گئی، سارا نظام درہم برہم ہو گیا۔ اچھا سنو، میں کچھ باتیں رکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی بات دل کو لگ جائے، تم اپنا یہ کام چھوڑ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہاں کہیے ابوالولید، میں خوشی سے سنوں گا۔ عتبہ بولا، بھتیجے، قوم میں پھوٹ ڈالنے سے کیا فائدہ؟ دولت چاہتے ہو تو بتاؤ، تمہارے سامنے ہم دولت کے ڈھیر لگا دیں گے۔ سرداری کا شوق ہے تو تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں، بادشاہت کی تمنا ہو تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ ہم تمہارے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، تم جو کہو گے وہی ہوگا۔ اگر کسی آسیب کا اثر ہے تو اس کے مقابلے میں تم بے بس ہو تو بتاؤ، ہم علاج کا اچھے سے اچھا انتظام کریں گے۔ جب تک اچھے نہیں ہو جاؤ گے پانی کی طرح دولت بہا دیں گے۔ اس طرح عتبہ وہی باتیں کرتا رہا جو اس سے پہلے لوگ کر چکے تھے۔ پھر عتبہ اپنی بات سے فارغ ہوا تو آپ نے پوچھا، ابوالولید، آپ نے فرمایا، ابوالولید ذرا سنیے، میں بھی کچھ سناتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ سجدہ کی تلاوت کی۔ عتبہ پوری توجہ سے سنتا رہا اور کئی جگہ اس کا دل دہل گیا۔ پھر آپ تلاوت سے فارغ ہوئے تو وہ اٹھا اور قریش کی طرف لوٹ گیا۔ اب اس کی رائے پہلی جیسی نہ تھی، اب اس کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ چنانچہ ساتھیوں کی نظر پڑی تو انہوں نے دور ہی سے کہا، خدا کی قسم، یہ وہ چیز نہیں ہے جو یہاں سے وہ لے کر گیا تھا۔ ابوالولید، پھر وہ قریب ہوا تو سب نے پوچھا، کہو ابوالولید، کیسا رہا؟ ابوالولید بولا، خدا کی قسم، میں نے شاعروں کے قصیدے سنے ہیں، کہانوں کا بھی کلام سنے ہیں، یہ تو اور ہی چیز ہے، اس جیسی چیز تو میرے کانوں نے اب تک نہیں سنی۔ بھائیو، میری بات مان لو، جو کچھ وہ کرتا ہے کرنے دو، اس کو ادب پر چھوڑ دو۔ اگر وہ غالب آ گئے تو تمہارا مقصد حاصل ہے، بھائی کے خون میں ہاتھ رنگنے سے بچ جاؤ گے۔ اگر وہ اس کے سامنے جھک گئے تو اس کی عزت تمہاری عزت، اس کی طاقت تمہاری طاقت۔ قریش بولے، ابوالولید، خدا کی قسم، تم بھی اس کے جادو سے بچ نہ سکے۔